سندھی اردو جان ایلیا۔ سندھی کے انسان دوست شاعر اور ادیبوں، دیکھو سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نفرتوں نے ہجوم کیا ہے اور محبتیں برابر پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ زبان کا فتنہ رسوا کن حادثوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہمارا اور تمہارا رشتہ انسانیت سے ہے۔ آؤ اور ان فتنہ پروازوں کو سمجھاؤ۔ آؤ ہم انسانیت کے حق میں ایکا کر لیں۔ ساتھیوں، ہم صرف علاقوں، صوبوں اور ملکوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ ہمارے قلم کی جنبش سرحدوں کی پابند نہیں۔ ہم تو ساری انسانی برادری کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سندھی بولنے والے ہوں یا اردو بولنے والے، ہمیں تو ہر گروہ کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اردو اور سندھی کا قضیہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ کا دماغ معوف ہو کر رہ گیا ہے اور اب تو اس پر ایک جنون سا طاری ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے۔ یہ حرکت ان مفسدوں کی ہے جو محنت کشوں اور تیرہ نصیبوں کو صحیح راستے کے بجائے غلط راستوں پر سرگرداں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک قاتل سندھی بولتا ہے تو وہ بے قصور ہے، اگر ایک ظالم اردو بولتا ہے تو وہ نیک ہے۔ تم دیکھو گے کہ اگر یہی حالت رہی تو درمیان کی تمام نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ عزیزوں، اسی اصل پر زور دو جس کی روح سے زمین پر صرف دو قومیں آباد ہیں، ایک ظالموں کی ہے اور دوسری مظلوموں کی۔ ظالم قوم کے بعض لوگ سندھی بولتے ہیں اور بعض اردو، اسی طرح مظلوم قوم کے بہت سے لوگوں کی زبان اردو ہے اور بہت سے لوگوں کی زبان سندھی۔ ہمیں مختلف زبانیں بولنے والے گروہوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ بس ہونا یہی چاہیے کہ سندھ میں دو سرکاری زبانیں ہوں، سندھی اور اردو۔ آپس میں اتنی بے اعتمادی پھیل گئی ہے کہ اگرچہ فوتی اقتضائیہ تھا کہ سندھی اور اردو کے بجائے ہر جگہ اردو اور سندھی لکھا جاتا، اس لیے کہ اور اردو میں تنافر پایا جاتا ہے، مگر میں نے ہر جگہ سندھی اور اردو لکھا ہے کہ سندھی دوستوں کو اردو اور سندھی میں کہیں کسی کو ترجیح دینے کی نیت کا گمان نہ گزرے۔ یہ بے اعتمادی ہمارے احساس تناسب اور احساس جمال کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ بہرحال حق انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سندھ ہو یا بلوچستان، سرحد ہو یا پنجاب، ہر جگہ لسانی گروہوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انصاف کس طرح ہو، اس کا طریقہ ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے۔ سوچنے کی بات تو کچھ اور ہے مگر سوچنا کچھ اور پڑ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سندھ کی سرکاری زبان صرف سندھی قرار پائے یا صرف اردو یا دونوں، تو کیا اس علاقے کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے؟ سرحد بلوچستان اور پنجاب میں اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے، بتاؤ کیا وہاں اردو بولنے کی بدحالی دور ہو گئی؟ کیا سندھ کے عوام اس لیے تباہ حالی کا شکار ہیں کہ سندھ کی سرکاری زبان سندھی نہیں ہے؟ یہ بزرگ جن کا نام جی ایم سید ہے کیسی شعر خارانہ غائیں غائیں کر رہے ہیں، یہ 5000 سال پرانے سندھ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ان باتوں سے سندھ کے فاقہ کشوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستوں، اگر 5000 سال پرانے سندھ کی صورتحال بے مثال تھی اور اگر سندھ جنت کا ایک قطعہ ہے تو پھر انقلاب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں انقلاب آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جہنم بن جائے۔ کیا عاقل اور بالغ لوگوں کو 5000 سال پرانے سندھ یا 5000 سال پرانے ہند کے قصیدے پڑھنے زیب دیتے ہیں؟ کیا اب تاریخ کے اس دور کو سراہا جائے گا جس میں چند انسانوں کی بقا کے لیے باقی سارے انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے؟ ہمیں راجاؤں، شہنشاہوں، نوابوں اور جاگیرداروں کے سندھ و ہند کی بزرگیاں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
انسانیت کی حرمت کے ترجمانوں، ہم میں سے بعض کو انسانوں کی مسلسل بے حرمتی کا دور کیسے بھا گیا؟ اس عہد کی باتیں کرو کہ یہی وہ عہد ہے جس میں انسانی حقوق کے لیے ایک فتح مندانہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ماضی کے یہ بے مایہ تذکرے صرف فتنہ و فساد میں اضافہ کریں گے اور ہمارا اور تمہارا کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اردو بولنے والے قدیم ہندوستان کا راگ الاپیں گے اور میں تمہیں بتا دوں کہ دریائے سندھ کے جواب میں گنگا اور جمنا اور راوی اور چناب کی دلیلیں بس اب پیش ہی کی جانے والی ہیں، اور دو طرفہ گمراہی کا یہ تموج سلامت روی کے تمام راستے بند کر دے گا۔ علاقوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ان علاقوں کے محروم عوام کے حق کی بات کی جائے۔ اس طرح کسی ایک علاقے کی بھلائی سارے ہی علاقوں کی بھلائی کا نمونہ بنے گی۔ یہاں مجھے زمانوں اور زمینوں کے برگزیدہ اور برومند نوجوان اور نئی شاعری کے زخم خوردہ کج کلہی کے نشان عبید اللہ علیم کا یہ مقولہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی رائے اور مسلک رکھنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسے پوری قوت کے ساتھ پیش کر دیا جائے، چاہے وہ اپنوں کو گراں گزرے یا غیروں کو۔ سو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اپنا مسلک بیان کر دوں۔ میں کسی عقیدے کا پیرو نہیں ہوں، صرف تہذیبی طور پر مسلمان ہوں۔ میں انسانوں کے درمیان ظالم اور مظلوم کے سوا کسی تفریق کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک کوئی علاقہ مقدس نہیں ہے۔ میں نہ سرزمین سندھ کی خوشامد کرنے کے لیے تیار ہوں اور نہ سرزمین پنجاب کی۔ میں تو صرف شریف انسانیت کی چاپلوسی کرنے والا ہوں، خواہ وہ مشرق میں آباد ہو یا مغرب میں، پاکستان میں یا ہندوستان میں۔ میں ایک اشتراکی ہوں، اور زیادہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ میں ایک اشتمالی ہوں۔ مجھ ایسے لوگوں کی بات سنو اور اسے سمجھو۔ ان جھوٹے دعوے داروں کی باتوں میں نہ آؤ جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں اور مزدوروں پر گولیاں چلانے والی حکومت کی دلالی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر بھی کان نہ دھرو جو عوام اور عوام میں فرق کرتے ہیں۔ اس گروہ میں اردو بولنے والے وہ نام نہاد انقلابی بھی شامل ہیں جن کے خیال میں اردو بولنے والے عوام پر عوام کی اصطلاح صادق نہیں آتی۔ بے مغز اور سبک سر لوگ اردو کے حق میں کچھ کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ انہیں ہر شام اپنے احمق پروہتوں کے سامنے اپنی دن بھر کی منافقانہ نیکیوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ لوگوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ صرف ان کے گھروں کی چھپکلیاں اور مکڑیاں ہی یہ بات جانتی ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ افسوس افسوس، ہمیں اور تمہیں کن لوگوں کے کام آنا تھا اور کن لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ ساتھیوں، یقین کرو کہ علاقوں اور زبانوں کو تقدس دے کر کسانوں، مزدوروں اور دوسرے محنت کشوں اور محروم ہم وطنوں کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے، اور اس راستے کو مسدود کیا جا رہا ہے جس پر آگے بڑھ کر ہم اپنے عوام کے لیے خوشخبری لے کر آتے۔ ہاں، انہیں پوری بے حیائی کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نفرت نے ہمارے دماغوں کو معوف کر دیا ہے۔ یہاں صرف ایک ہی رشتہ استوار کیا گیا ہے اور وہ نفرت کا رشتہ ہے۔ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نفرت، ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے نفرت۔ نفرت کرنا ہماری عادت بن گیا ہے۔ یہی وہ نفرت ہے کہ ہمارے لوگ بنگالیوں کے قتل عام کا ذکر سنتے تھے اور ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے تھے۔ یہی وہ نفرت ہے جو یہ نعرے لگواتی ہے کہ ہم غیر بنگالیوں کو مغربی پاکستان میں نہیں آنے دیں گے۔ یہی وہ نفرت ہے جو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہونے دیتی، اور یہی وہ نفرت ہے جو آداب گفتار کے یکسر برخلاف ہندوستانی حکومت پر ہندوستانی کہہ کر کوئی گرفت کرنے کے بجائے ہندو کہہ کر مذہب کے نام پر گالیاں دلواتی ہے۔ یہی وہ نفرت ہے جس کے جنون میں لوگ ان تمام لوگوں کی زبانیں کدی سے کھینچ لینا چاہتے ہیں جو ان کی زبان نہیں بولتے۔ اگر یہی کیفیت طاری رہی تو میں تمہیں محیب حادثوں کی بشارت دیتا ہوں۔
افسوس کہ وہ دن دور نہیں جب سادہ لو عوام بھی فتنہ پردازوں کے بہکائے میں آ کر اس صفاک آگ کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ سندھی زبان میں اپنے شعور کی نیکیاں لکھنے والے ساتھیوں، تم پر ایک ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اس ذمہ داری سے صرف تم ہی عہدہ برا ہو سکتے ہو۔ لوگوں کو سمجھاؤ کہ زبان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، سندھ کی 2 سرکاری زبانیں، اور اگر یہ مسئلہ اس طرح طے نہ ہوا تو حالات شاید قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور ہماری بدبختی یہ ہوگی کہ ہم خون کے گھونٹ پئیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔